السلام علیکم۔ بہت سی باتیں ایز یوزول ہوتی رہتی ہیں اور آج بھی ہم کریں گے۔ اور آپ نے ایک سنا ہوگا کہ دنیا میں 7 عجوبے، 8واں عجوبہ، اس طرح کی باتیں، 7 ونڈرز آف دا ورلڈ، جن میں ایک ونڈر، ایک عجوبہ بابل کے معلق باغ کہلاتے تھے۔ تو جناب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان کی سیاست یا پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے، جس میں آپ کے تمام تر ادارہ جاتی سسٹم ہے یا چلانے والا نظام ہے، خفیہ نظام ہے، ظاہری نظام ہے، معاشی نظام ہے، دیگر تمام طرح کے نظام، اب کیا کہنا، صدارتیں ہیں، وزارتیں ہیں، عدالتیں ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سارا نظام کا نظام ہی معلق ہو گیا ہے۔ یہ اس کو کون سا عجوبہ کہیں گے؟ یہ دنیا کا پتہ نہیں 15واں، 16واں، 10واں، 11واں کوئی عجوبہ ہے ہمارا سسٹم، کیونکہ وہیں کے وہیں آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے رد ہو جاتا ہے، اس کی مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں شاید بہت کم ایسی مثال ہوگی کہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تنازعات بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ نظام بالکل کا پورا معطل کر دیا جائے، معلق کر دیا جائے۔ مطلب یہاں پہ سندھ کاپر کا منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک کیا پہنچے گا، اس سے پہلے ہی اس کے بارے میں کچھ عجیب قسم کے فیصلے۔ ٹیڈیز کا آپ کو یاد ہوگا، کارکے کا جو معاملہ تھا، کتنے بڑے جرمانے ادا کرنے پڑ گئے۔ یعنی ریاست فیصلہ کچھ کر رہی ہے اور اختیارات کی تقسیم کچھ اور فیصلہ کر رہی ہے، سیپریشن آف پاورز۔ تو یہ تو ایک توازن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے اور سپورٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ ریاست کا ایک ستون دوسرے ستون کو ریاستی معاملات میں، ریاستی فیصلوں میں سپورٹ کرتا ہے، آزادانہ چیک ضرور رکھتا ہے، لیکن آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل رد کر دیتا ہے اور غیر ملکوں سے جرمانے کروا دیتا ہے، شرمندگی لاتا ہے۔ ایسے آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی۔ خیبر پختونخوا جو ماضی میں صوبہ سرحد تھا، وہاں کی کوئی برآمدات تھیں باہر جاتی تھیں چکن کے بارے میں اور کچھ بہت سے پولٹری کے علاوہ بھی آئٹم، ان پر پابندی لگا دی گئی۔ کارکے کا جو جہاز کا معاملہ، اب جا کے خدا کر کے پھر وہ ہتھاں دی بنیاں تے دنداں نال کھولنیاں پیندیاں۔ یہ سارے معاملات جو ہے ہمارا سسٹم ہتھاں دے بنیاں دنداں نال کھولنیاں پی رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں کہاں جائیں گی؟ اب ساری باتیں اپنی جگہ کہ بہت سی امیدیں قوم نے وابستہ کرنی تھی عمران خان صاحب سے، نہیں تو وہ تو ایک منطق ہی ایک مختلف ہی لے آئے کہ یہ 2.5 سال۔ آپ کو یاد شاید نہ ہو، ایک دور تھا کہ پاکستان، پنجاب، لاہور، مختلف شہروں میں ہر ایک مال 2.5 آنے 2.5 روپے بکتا تھا۔ یہ اب ہر ایک مال 2.5 سال کا جو ہے وہ غلام بن گیا اس منطق کا کہ جی 2.5 سال۔ او بھائی 2.5 سال نہیں ہیں، یہ 24.5 سال ہیں جو وزیر اعظم عمران خان نے سیاست میں لگائے، جن میں 22 سال صرف گپ شپ ہی کی، 22 سال میں صرف بل جلائے، سول نافرمانی کی، کوئی ماڈل آف گورننس نہیں بنایا، امپائر کی انگلی پکڑنے کی پریکٹس کی، اور کچھ بھی نہیں، بس دھرنے بھرنے، موج مستی۔ دنیا میں تمام جگہوں پہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یا احتجاجی اپوزیشن ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، وہ کام کرتی ہے، وہ متبادل ماڈل بناتی ہے، معیشت کے منصوبے بناتی ہے، باہر کے ملکوں سے رابطے کرتی ہے، اور باہر کے ملک ان سے خود بھی رابطہ کرتے ہیں۔ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے، وہاں کے سفیر آگے ملتے ہیں، وزیر ملتے ہیں کہ جی ممکن ہے یہ پارٹی حکومت میں آ جائے تو ان سے ہمیں معاہدے کرنے پڑے۔ وہ تسلسل ہوتا ہے، یہ 2.5 سال نہیں ہے۔ اگر ان 2.5 سالوں میں کوئی ان کو وراثت میں ملی ہیں کوئی چیزیں غلط، تو وہ 22 سال میں ان کو تیاری کرنی چاہیے تھی۔ چلو 22 سال میں 10-15 سال ابتدا کے نکال دیں، تو 7-5 سال جو تھے اقتدار میں آنے سے پہلے، اس میں ان کے پاس متبادل منصوبے ہونے چاہیے تھے۔ جیسے ہمیں تو کئی لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جی میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کا موازنہ کر کے پیش کروں، جی کہاں امریکہ کہاں پاکستان۔ تو پھر دنیا میں کس سے موازنہ کریں گے؟ کمپیریٹیو انالیسس کیسے ہوگا؟ اس میں کوئی امریکہ کی معیشت سے نہیں میں کمپیئر کر رہا، یا ان کا جو ترقی کا ایک معیار ہے یا بلند معیار ہے اسے کر رہا ہوں، لیکن کیا ہمیں کوئی ان کو کچھ سرخاب کا پر لگا؟ ہم نہیں ترقی کر سکتے، ہمارے لوگ محنتی نہیں ہیں، ہمارے پاس
فصلوں کا پورا جال نہیں ہے، ایک بہت بڑا آپاشی نظام نہیں ہے، دنیا کا 5واں بڑا دودھ پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے، یہاں پہ معدنیات نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، ہر چیز سے اللہ نے نوازا ہے، 4 قسم کے موسم ہیں، ان کو کس نے چینلائز کرنا ہے؟ وہ 2.5 سالوں کے ایک منطق سے باہر آئیں اور وہ کام کریں۔ چلیں آپ نے 22 سال میں کچھ نہ کیا یا اس کے آخری 4-5 سالوں میں، لیکن اب یہ کم سے کم لوگ بیزار ہو گئے ہیں۔ کرپشن ہے، لیکن کرپشن سے بھی لوگوں کو آپ نے بیزار کر دیا کہ جی کرپٹ لوگ ہوں گے، اور اب لوگ ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیلیور کیا جائے، کام ہو، کوئی ترقی ہو، لوگوں کو کوئی روزگار ملے، لوگوں کو مہنگائی سے چھٹکارا ملے، ان کی قوت خرید بڑھے، ان کو ملازمتیں ملیں، اور کوئی صورت ان کی بن پائے کہ اور اس بابل کے معلق باغ سے ان کی جان بخشی ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔